اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی صورت ہے، 48، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ صورت مجھے محبوب ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ صورت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بخاری کی روایت ہے، ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین نے آنے نہیں دیا، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک پیکٹ سائن ہوا، صلح سائن ہوئی، دستخط ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور صحابہ پریشان تھے، دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں، ان سے ہم کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں، تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی، ایک کھلی کامیابی۔ صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیاوی لگ رہا تھا، ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے، قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے۔ تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے کوئی صورت پسند نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ پوچھا، بخاری کی روایت۔ یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے، واقعہ معلوم ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں، کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ سے خاموش۔ پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا مسئلہ کیا ہے؟ ہم حق پر نہیں ہیں تو کہا ہے، پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے، کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا، مل گیا نا جواب۔ اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں، روایت میں تفصیلات نہیں آتی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب سے۔ حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، 3 بار پوچھا، آپ خاموش۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں، اور دل میں سوچ رہے ہیں کیوں میں نے 3 بار سوال کر لیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہوں گے تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا۔ اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی، مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے، قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت پریشان ہو گئے، بہت دل میں پریشان ہونے لگے، اور آگے چلے گئے کہ 3 بار پوچھنا، ایک بار پوچھا ٹھیک تھا نا، کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا؟ اننیسیسری تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں پوچھنا چاہیے تھا، آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے، کیا حالت تھی، اب میرے پہ خواہ ہوتا جاتا ہے۔ اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کا ہے، اب یہ تو آگے چلے گئے۔ ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر، وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ حضرت عمر گھبرا گئے، کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا، کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف، چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر، نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا، خاموش رہ جانا تھا، دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا، 3 بار کر لیں۔ وہ گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب کہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو، آپ نے فرمایا میرے لیے کہ قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک صورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب سورج جس پر نکلتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اسے بخاری نے روایت کیا، مطلب سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ کہا یہ صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب، چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی تھی۔ کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے پورے عالم میں پھیلنا شروع ہو گیا، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا، اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا، مطلب جھک گئے، ہے نا؟ قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش۔ جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمندر ہے، سمجھتے نا؟ قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری ہے۔ حدیبیہ سائن ہوئی نا ٹریٹی، بہرحال تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے۔ اسی طرح